باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقین ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 سے 171 تک تلاوت کی ہے۔ پہلے سے غزوہ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ غزوہ احد کے لیے مجاہدین اسلام جس وقت اپنے گھروں سے چلنے لگے تو منافقوں نے ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی کہ دیکھو موت کے منہ میں مت جاؤ، اس لیے کہ گزشتہ غزوہ بدر میں تم نے کفار کے 70 مارے، 70 قید کیے، تو ابھی ان کو بڑا غصہ ہے، اور کفار مکہ اس وقت بڑی تعداد میں لشکر لے کر آئے ہوئے ہیں، اور کفار مکہ کے ساتھ ان کے حمایتی بھی ہے، وہ تم سے پچھلے سال کا بدلہ لیں گے، اس لیے موت کے منہ میں مت جاؤ۔ اب یہ منافق چونکہ مسلمانوں کے رشتہ دار تھے، کوئی کسی کا باپ، کسی کا بھائی تھا، کوئی کسی کا سالہ تھا، کسی کا بہنوئی تھا، اس لیے روکنے کی پوری کوشش کی۔ تو ان منافقوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الذین قالوا لإخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ اللہ فرماتے وہ منافق کفر کے زیادہ قریب تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا، کیونکہ وہ آپس میں رشتہ دار تھے اور وہ خود گھروں میں بیٹھے رہے، اب جو چلے گئے شہید ہو گئے، ان کے متعلق کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے، یعنی ہم تو ان کو پہلے ہی سے منع کیا تھا کہ موت کے منہ میں مت جاؤ، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، اس لیے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کو موت سے بچنے والا نسخہ بتانے والوں، تم خود موت سے بچ کر کے دکھاؤ، کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے اگر کہا ہوتا ویسا کرتے تو قتل نہ ہوتے، شہید نہیں ہوتے، تو ذرا خود موت سے بچ سکتے ہو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے تو بچ کر کے دکھاؤ۔ اسی کو اللہ فرماتے قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنی جانوں سے موت کو ٹال لو اگر تم سچے ہو۔ حالانکہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت آنی ہوگی تو گھر میں بھی ہوگا تو موت آ جائے گی، موت آنی ہوگی تو میدان جنگ میں ہوگا تو بھی آئے گی، اور نہیں آنی ہوگی تو چاہے میدان جنگ میں ہو چاہے گھروں میں ہو، موت کا وقت طے نہیں ہوا ہے تو موت نہیں آئے گی۔ اسی کو اللہ فرماتے کہ تم موت کو ٹالنا چاہتے ہو تو اگر اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اگر موت سے بچ سکتے ہو اور سچے ہو تو بچ کر کے دکھاؤ، کیونکہ اللہ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں بھی تم ہوں گے تمہیں موت پا لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعے میں ہو، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اس کو اس طرح سمجھو کہ ایک آدمی ایک ایسا مکان تیار کرے جس میں نہ روشن دان ہو، نہ کھڑکیاں ہو، نہ دروازے ہو، بلکہ سوئی داخل ہونے کا بھی سوراخ نہ ہو، اور وہ سوچے کہ میں اس میں چھپ کر بیٹھ جاؤں اور موت سے بچ جاؤں۔ اللہ فرماتے کہ ایسے مکان میں بھی نہیں بچ سکتا، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ، اگرچہ تم ایسے قلعوں میں چھپ جاؤ
جن میں سوئی داخل ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے، موت سے نہیں بچ سکتے، موت وہاں بھی آئے گی، کیونکہ فرشتوں کے لیے یہ پکی دیواریں ایسی ہی ہے جیسے پرندوں کے لیے ہوا ہو۔ جس طرح ہوا پرندوں کو نہیں روک سکتی، اسی طرح یہ پکی دیواریں فرشتوں کو نہیں روک سکتی۔ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جان جب اس میں پڑ جاتی ہے تو جان پڑ جانے کے بعد 4 مہینے میں جان پڑتی ہے، اس کے بعد 5 مہینے ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے۔ ظاہری طور پر نہ وہاں ہوا جا سکتی ہے نہ وہاں خوراک۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کا نظام کہ اللہ نے انتڑیوں کو ماں کے پیٹ سے جوڑ دیا، ماں کے خون کے ذریعے خوراک پہنچتی رہی، اندر نہ پیشاب نہ پاخانہ، مگر بچہ پلتا رہتا ہے۔ خود سوچو کہ میں زندہ ہوں اور میرا پیشاب ایک دن کے لیے بند ہو جائے، میرا پاخانہ بند ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ لیکن اس بچے میں اللہ نے جان ڈالی ہے، لیکن وہ بغیر پیشاب اور پاخانے کے پل رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ نقل و حرکت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں سب کچھ تیار کر دیتا ہے، اور بعض بچے ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، فرشتہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، جبکہ ماں کے رحم میں سوئی داخل ہونے کا بھی سراغ نہیں ہوتا۔ تو فرشتوں سے کہاں چھپوں گے؟ موت کا وقت مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتا، اور آدمی نے جس جگہ مرنا ہوتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی ضرورت سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ موت کی جگہ تک پہنچانے کے لیے اللہ اس کی کوئی ضرورت وہاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ وہ ضرورت کہتے ہیں نا، ابھی تو کل وہ ادھر گیا تھا کسی کام سے اور انتقال کر گیا، اس ضرورت اس کو وہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو موت سے آدمی نہیں بچ سکتا۔ ہاں ایک بات اچھے سے ذہن میں رکھ لو کہ شرعی دائرے میں رہ کر، چونکہ دنیا میں اللہ نے چیزوں کے استعمال اور اللہ نے چیزوں اور اسباب سے دنیا کو چلایا ہے، تو شرعی دائرے میں رہ کر چیزوں کو اور اسباب کو کام میں لانے کا حکم ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ خذوا حذرکم، کہ دشمن سے اپنے بچاؤ کا جتنا انتظام ہو سکتا ہے وہ کرو۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، جب تم بیمار ہو جاؤ تو علاج کراؤ۔ کوئی کہتا ہے علاج میں نہیں کراؤں گا کیونکہ اللہ پر بھروسہ ہے، تو یہ توکل نہیں ہے۔ ہاں اللہ کہتے ہیں علاج کراؤ، کیونکہ دنیا کو اللہ نے چیزوں سے چلایا ہے۔ تو اگر علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے تو ثواب ملے گا۔ ہاں علاج سے موت ٹل نہیں سکتی، یہ ذہن میں رکھ لو، علاج سے موت نہیں ٹلتی۔ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ میں بڑے ماہر سے ماہر، قابل سے قابل ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا اور زندگی میری بڑھ جائے گی، یا کسی حاذق حکیم کے پاس جانے سے زندگی کا کوئی دن بڑھ جائے گا، یا قیمتی سے قیمتی دوا کھانے سے یا اعلیٰ قسم کے ٹیکے لگوانے سے میری سانس بڑھ جائے گی، حاشا وکاللہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ موت کا جو وقت لکھا ہوا ہے اس سے 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ڈور جو ہے نا وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ میری اچھی صحت رکھنے سے ہاں اللہ نے کہا ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرو، اللہ نے کہا کہ علاج کراؤ، سب کچھ کہا ہے، لیکن اس کے رکھنے سے دیکھو ایک آدمی اچھا خاصا، اس کے پھیپھڑے بھی صحیح، اس کا بدن بھی صحیح، ایک دم فٹ ہٹا کٹا، لیکن اچانک چل دیا۔ موت سے وہ نہیں بچ سکتا، 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں جو اللہ نے چیزوں کے ذریعے سے اور اسباب کے ذریعے سے چلائی ہے، اس میں ان چیزوں کو کام میں لانا ہے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے کہا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ باقی ان چیزوں کے اندر تاثیر رکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ چاہے تو وہی چھری کاٹ دیتی ہے، اور اللہ نہ چاہے تو وہی چھری سے کوئی ذبح نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے شروعات میں، تو صحابہ باقاعدہ جب ابتدائی حالات تھے تو
صحابہ باقاعدہ پہرا دیتے تھے اللہ کے نبی کا. ہوتا تو بھائی اللہ پر بھروسہ ہے کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، باقی صحابہ پہرا دیتے تھے. ایک وقت کے بعد جب اللہ کا حکم نازل ہوا واللہ یعصمک من الناس، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، جب یہ آیت اتری اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد اب آپ چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے، اب مجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے. تو دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. کہ پہلے گھوڑا کہیں اچھے سے باندھ دو، پھر ذات بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو. اپنے جیب میں پیسہ ہے اس میں بھروسہ مت کرو. اپنے جیب میں جو پیسہ ہے اس پر بھروسہ مت کرو. بھروسہ کس پر کرو؟ اللہ کی ذات پر، کہ اس پیسوں کا استعمال بھی کرو لیکن کہو کہ نہیں، بھوک کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اب ہزاروں کھا لو لیکن اللہ بھوک دور نہ کرے، کیا کر سکتے ہو؟ آپ ان پیسوں سے دوا لے لو لیکن شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. اور جب جیب میں پیسہ ہو، ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اب اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تو اس کے لیے آسان ہے. لیکن ایک آدمی کے جیب میں پیسہ بھرا پڑا ہے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا یہ کمال کی بات ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ تو میرے پاس ہے نا، اب مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میں اپنے پیسے سے سب کچھ حل کر لوں گا. اب اللہ چاہے کہ کام ہوگا ہی نہیں تو کیا کرو گے؟ اللہ چاہے کہ کام ہوگا ہی نہیں تو کیا کرو گے؟ تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا، یہ ہے اصل، یہ ہے اصل. آج جب آتا ہے سب کچھ نا تو بندہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب کیا ضرورت ہے. آج کی دنیا میں آپ جس کو دیکھو اس کی ایک ہی پکار ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے، بس پیسہ ہونا چاہیے. بولتا آج ساری دنیا پیسوں سے ہی بولتی ہے، یقیناً پیسہ ہونا چاہیے، لیکن ان سب چیزوں پیسہ ہونے کے بعد بھی بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ رب کی ذات پر ہونا چاہیے. آپ دیکھو، آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ نے پوری پلاننگ کی، آپ نے سب کچھ کر لیا، لیکن آپ کی چاہت کے مطابق وہ کام نہیں ہوا. حالانکہ جو آپ نے پلاننگ کی تھی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہے تھے. تو بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. دنیا میں دنیا کے اسباب کو استعمال کرتے ہوئے، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو منافقوں نے یہی کہا تھا کہ اگر ہماری بات مان جاتے تو یہ اتنے سارے لوگ نہیں مرتے، اتنے سارے شہید نہیں ہوتے. اسی کے تحت یہ ساری باتیں آئی. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جن شہید ہونے والے لوگوں کو تم مردہ کہتے ہو ان کو تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی مل چکی ہے. کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردے خیال نہیں کرنا. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے یہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. یعنی جو لوگ دین کی سربلندی کے لیے شہید ہوئے اور دین کی اقامت کے لیے انہوں نے اپنی جان دی ہے، ان کو مردہ مت سمجھو. جیسے منافقین نے کہا کہ مرتے نہیں، ظاہری موت تو ہو گئی، لیکن اللہ کہتے ان کو مردہ مت سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ وہ ختم ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کو ان کے رب کے یہاں رزق دیا جاتا ہے. اب یہ بات اچھے سے یہاں سمجھ لو کہ وہ زندہ کیسے ہے اور ان کو ان کے رب کے یہاں رزق کس طرح دیا جاتا ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہے، کیونکہ قبر میں جا کر کے کوئی آج تک دیکھا نہیں ہے. جب اللہ نے کہا ہے کہ وہ زندہ ہے اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، تو وہ کیسے رزق دیا جاتا ہے؟
اور وہ کیسے زندہ ہے ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے. ہماری سوچ وہاں پہ جا کر کے ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ہے تو ہے. اب وہ کیسے ہے، کس طریقے سے ہے، مجھے اور آپ کو نہیں پتا، اور نہ ہم اس میں ان چیزوں کو تفتیش کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے، ان کو اپنے رب کے یہاں رزق دیا جاتا ہے. پھر آگے آخری دو آیت میں اللہ فرماتے فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اور وہ خوش ہے جو شہید ہو گئے، وہ خوش ہے ان نعمتوں پر جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے. اللہ دے رہے، کیا دی ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. وہ تو ہم جب شہید ہو جائے، اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، وہ ہمیں پھر پتا چلے گا کہ وہ خوش ہے ان نعمتوں پر جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی تک ان کو نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پچھلوں سے. یعنی یہ تو شہید ہو کے چلے گئے، لیکن ان کے بعد جو آنے والے ہیں ان کے متعلق وہ سوچتے ہیں کہ ہم شہید ہو کر کے آئے، ہم کو اتنا بڑا مرتبہ ملا، ہم کو اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ملی، کاش ہمارے پیچھے آنے والے بھی شہید ہو جائے اور ان کو بھی اللہ کے یہاں ہمارے جیسے مرتبے اور درجے ملے. اس بات پر خوش منا. اور اب شہید ہو گئے، اللہ کہتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. آئندہ کسی چیز کا خطرہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوف، کہ کل ایسا نہ ہو جائے. ایک قسم کا خوف ہوتا ہے نا، ڈر ہوتا ہے. اور جو شہید ہو گیا جنت میں ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. آنے والا دور تو وہی جنتی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اور گزرے ہوئے دور میں کسی چیز کے ضائع ہو جانے پر افسوس کرنے کو غم کہتے، حزن کہتے. کاش ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، کاش ایسا نہیں ہوتا، کاش ایسا نہیں ہوتا، کہ کاش ہم اس طرح کرتے اور کاش ہم اس طرح کرتے. اور وہ چونکہ شہید ہو چکے ہیں، ساری نیکیاں کر چکے ہیں، اس واسطے ان کو اپنے گزرے ہوئے دور پر کوئی افسوس نہیں ہوگا. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. پھر اللہ کہتے ہیں یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوشی مناتے ہیں اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ. کہ یہاں تو پیچھے منافقین غم منا رہے کہ اتنے مروا دیے، اتنے شہید ہو گئے، کاش ہماری سن لیتے تو شہید نہیں ہوتے، کاش ہماری سن لیتے تو مرتے نہیں. اللہ کہتے وہ تو اپنی اس نعمت پر جو شہادت کے مرتبے پر ان کو ملی ہے اور اللہ کے فضل پر خوشی منا رہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اجر ضرور کرے گا. یہ آیات ہے، آیت نمبر 168 سے 171 کی. خلاصہ کیا ہے؟ موت کا ڈر اندر سے نکال دو. یہ آنی ہے، کہیں بھی آنی ہے. جس وقت لکھی ہے وہ آ کر رہے گی. موت کے خوف سے اپنے دین اور ایمان کو بیچا مت کرو. وہ آنی ہے، وہ رکنی نہیں. آپ سوچو میں اپنا کاروبار بچا لوں اور اپنا ایمان اور دین کو بچا لوں اور اپنی موت اپنی زندگی بچا لوں، اپنے گھر والوں کی زندگی بچا لوں. تو جب اللہ نے لکھی ہوگی تو یہ کسی کے موت اور زندگی کسی حکومت، کسی طاقت، کسی عہدے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ ان کے بھروسے جیوں گے اور مروں گے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لکھی نہیں ہوگی، آپ ٹرین کے نیچے دبے ہوں گے، پوری ٹرین گزر جائے گی. کئی ایسے ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے، بندہ صحیح سالم کھڑے ہو کر کے باہر آ گیا. اور موت لکھی ہوگی، آپ اپنے پلنگ پہ بیٹھے ہو اور وہاں سے نیچے گرے ہو، موت لکھی ہوگی آ جائے گی. آپ موت لکھی ہوگی، آپ اپنے گھروں میں اے سی چلا کر کے خوشی کے ساتھ سوئے ہوئے ہو، موت لکھی ہوگی آ جائے گی. اور موت نہیں لکھی ہوگی، آپ میدان کارزار میں ہوں گے، آپ
حالات میں ہوں گے، چاروں طرف سے آپ کو لوگوں نے گھیر لیا ہوگا، لیکن اللہ نے موت نہیں لکھی، کوئی نہیں مار سکتا۔ تو اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے شریعت کی حفاظت کرو، موت کا ڈر دلوں کے اندر سے نکال دو۔ جو یہ منافقت والی سوچ ہے نا کہ یہ مت کرو نہیں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، باقی سارے مذاہب کے لوگوں نے جتنے بھی ماننے والوں تھے سب نے کمپرومائز کیا تو ان کا دھرم بچنے آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ کرسچنیٹی گول مول ہو گئی، یہودیت گول مول ہو گئی، ایک ایسا اسلام آج بھی بچا ہے کہ جو اپنے دین اور ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ لیکن صورتحال اب ایسی نظر آ رہی ہے، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ اب اس ملک کے، باقیوں کی مجھے حالات کا نہیں پتہ، اس ملک کے مسلمان چند روپیوں، چند ٹکوں، چند اپنی خواہشوں، چند اپنی ظاہری چیزوں کے لیے اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بچ جائیں گے، نہیں تو جان چلی جائے گی۔ جانی ہے، کہیں بھی ہو، یہ جان بچنے والی نہیں، اللہ نے لکھا ہوگا اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے۔ تو یہ سبق لے کر کے اٹھو اور یہی سبق لوگوں کو سمجھاؤ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.